ابراہیم خواص اولیاء میں سے تھے. ان کے اقوال پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں. اس پر کھولا تبنے کے لاتا میں نے اپنے لیے مفید پایا، اس لیے آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں. فرماتے ہیں دواء القلب فی خمسۃ اشیاء. قلب مریض کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا قلب بالکل صاف ستھرا ہے؟ سبھی کے اندر کچھ نہ کوئی کھوٹ تو رہتا ہی ہے. اس لیے اس کی اصلاح تو تعدم آخر کرنی چاہیے اور اس کی فکر رکھنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں زیادہ اس کا مستحق ہوں، اس لیے اسی کو سناتا ہوں. دواء القلب فی خمسۃ اشیاء. قراءۃ القرآن بالتدبر. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے. دواء القلب فی خمسۃ اشیاء. قراءۃ القرآن بالتدبر. سوچ کے کم سے کم یہ سوچ کے کہ اللہ کا کلام. حضرت اس پر اخیر بہت کلام فرماتے تھے. کلام اللہ پر بہت تلاوت پر فرماتے تھے کم سے کم یہ سوچ پڑھو کہ اللہ کا کلام ہے. اس تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ. ایک بوڑھی عورت کا معمول بھی سناتے تھے. وہ قرآن پاک لیتی تھی، پڑھی ہوئی نہیں تھی. وہ یہ کہتی یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. کبھی یہ بھی تلاوت ہے. ماشاء اللہ سے رسیو کر رہے ہیں زیادہ طویل نہیں. دواء القلب فی خمسۃ اشیاء. قلب کی دوا 5 امور سے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو غور و تدبر سے ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلی چیز امراض قلب کا علاج 5 امور سے ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو غور و تدبر سے ہو. کہاں کون اللہ ماشاء اللہ سب کو میں نہیں کرتا. تہجد کی نماز مسلسل اور دائماً پڑھنا پہلے لوگوں کے لیے آسان تھا، سب کرتے ہی تھے. صاحب نسبت ہوتے تھے، صاحب معرفت ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے. جو کمی ہے ہمارے اندر ہے. پہلے بزرگوں جیسے حالات نہیں پیدا ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ کام بھی نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، نہیں کرتے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو غور و تدبر سے ہو. تہجد کی نماز مسلسل اور دائماً پڑھنا. بشیار خوری سے بچنا، بہت زیادہ کھانے سے بچنا. بوقت سحر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا. بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا. 5 چیزیں ہیں. یہ قلب کی دوا یہ ہے. 5 جز کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
بس جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا دل حب دنیا کے بجائے محبت خدا و رسول سے ہمکنار ہو جائے تو اسے ان 5 امور پر عمل کرنا چاہیے. ان 5 امور میں سے ہر ایک امر نہایت جامع اور بے شمار فوائد پر مشتمل ہے. بزرگوں نے بھی اپنا کام جاری رکھا تھا برابر. سب کے یہاں کچھ خاص باتیں ملیں گی. وہاں تھا عبداللہ کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی رہتے تھے بھائی اتنا تو کر لو اتنا تو کر لو. ان 5 امور میں سے آخری امر ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی مجالس میں بیٹھنا ہے. خلوص کے ساتھ بیٹھے مجلسوں میں بیٹھے. مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے تھے حضور نے خطبہ دیا. کچھ منافقین بھی تھے سب کو نکالا. اے فلاں اٹھو اس میں تم منافق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے مسجد ہے اس میں بھی اس زمانے میں منافقین تھے اور سب کو برسر ممبر کہا جب اٹھو اخروج پہننے کا منافق ہو نکلو تم منافق ہو. حضور کے زمانے میں بہت سناتے تھے بادشاہ سے. ان 5 امور میں سے آخری امر ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا اور کی مجالس میں بیٹھنا. اہل اللہ و صالحین کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں. تمام بزرگان لکھتے چلے آئے ہیں. قرآن حدیث اس کا ثبوت ہے. ان 5 امور میں سے آخری امر ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی مجالس میں بیٹھنا. بزرگوں سے مراد خاص نہیں صالحین کہہ دیا. صالحین کی مجلس فساق فجار کی مجلس میں بیٹھو گے ظلمت آئے گی غفلت آئے گی. اور دیندار لوگوں کی صحبت میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے قلب میں. ان 5 امور سے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی مجالس میں بیٹھنا. اہل اللہ و صالحین کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں. میں تو نہیں لیکن آپ حضرات سب اہل اللہ میں سے اس امید پر بیٹھتا ہوں کہ آپ حضرات کے فیض سے مستفید ہوں. اہل اللہ و صالحین کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کی نصیحتیں اور کی تعلیم و تربیت اصلاح قلوب کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کی صحبت عظیم سعادت ہے. صحبت صالح ترا صالح گنن صحبت صالح ترا صالح گنن صحبت طالح ترا طالح گنن. یعنی نیک آدمی کی صحبت و مجلس تجھے بھی نیک بنا دے گی. برے آدمی کی مجلس و صحبت تجھے بھی
برا بنا دے گی. ایک اور نصیحت ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے معرفت ایک راہب سے سیکھی. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک عیسائی پادری سے سیکھی جس کا نام پڑا تھا. طویل قصہ ہے. بہت بڑا ہے، سوچے مختصر کرتا. حضرت زین العابدین و اسماعیل کا واقعہ. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. ماشاء رسول اللہ صاحب مجھے بھی سناتے تھے. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں، اے وہ ذات پردوں میں لپٹ کے یہ دعا کر رہا تھا. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور مصیبت اور غم کو دعا کو اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. دعا کر رہا ہے. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا اور پھر کر سو گیا. پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، مگر اے حیو قیوم آپ ایسے ہیں کہ کبھی نہیں سوئے. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں. دعا کر رہا ہے. حضرت سناتے تھے مجھے بہت شان سے، روتے تھے، رو بھی روتے تھے. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غمگین ہوں، پریشان حال ہوں، اور قلق والا ہوں، مصیبت والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے. یہی دعا شکریہ اللہ تعالیٰ سے. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غمگین ہوں، غم رسیدہ ہوں، اور پریشان حال ہوں، اور قلق والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے. یاد ہے مجھے حضرت سناتے تھے، بڑے درد سے سناتے تھے. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گنہگاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟
یہ شعر پڑھے اور بہت روئے. یا ایھا المخلوق فی کل حاجت، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں بے شمار، ہر حالت بے شمار مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، بس میری تکلیف کو دور فرما دیجیے. اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے. میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار بندہ کوئی نہ ہوگا. اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی فأین لجائی ثم این مخافتی. اے میری امیدوں کی انتہا. مجلس میں سناتے تھے، خود بھی رونے لگتے تھے. ماشاء اللہ سے بات. اے میری امیدوں کی انتہا اور آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر میری امید کیا کام آئے گی، کیا کام آئی، اور میرا خوف کیا ہوا؟ میں ہمیشہ امید رکھتا تھا آپ سے، ڈرتا بھی رہتا تھا، اس کے باوجود مجھ کو آپ آگ میں جلائے ہیں، تو پھر یہ امید اور خوف میرے کیا کام آیا؟ یہ مقام ناز میں ہے، ناز میں کہا ہے. اے میری امیدوں کی انتہا اور میرے آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا اور زمین میں بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن طالب تھے. خان والے اہل بیت میں سے تھے، اور دعا یہ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ہمارا نسب کافی ہے، ہمارے باپ دادا کافی ہے، بلکہ خود اپنی ذات کو متوجہ کر کے اپنے کو گنہگار کہا، اور گنہگاروں کے سب میں کھڑے ہوئے کہا، گنہگاروں کے. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن طالب تھے. اس طرح کی گرا کے رو رہے تھے، گویا کہ کوئی. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں لیا. اس وجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت سناتے تھے اس وقت، تو خود رونے لگتے تھے. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر پڑے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے
تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے خدا کے ساتھ. اللہ ہم لوگ کو یہ حال بنا دے. زندگی میں ایک دفعہ ہو جائے نجات. یہ دیکھ کر میں نے ان کا بات اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کا واقعہ ہے حضرت علی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے. بہت سناتے تھے. کتنی مرتبہ میں نے سنا مجلس میں حضرت ماشاء اللہ. اور مجھ پر کون ہے جو ہجوم کر رہا ہے. میں نے عرض کیا حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے اور کہا اے ہمارے سید آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں پھر اس قدر جزا و فسا کیوں کر رہے ہیں. لوگ تیز چلے جاتے. کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے تم کو خوب پاک کر دے. تم اتنا رو رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق تمہارے خاندان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے اسماعیل یہ کیسی بات کہتے ہو. سید تھے اس سے بڑھ کے کون تھا. کبر نہیں ہے کہ ہم فلاں کے خاندان کے ہیں فلاں تھے. آپ نے فرمایا اے اسماعیل یہ کیسی بات کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مطیعین کے لیے پیدا فرمایا ہے اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو. سید ہونا ضروری نہیں ہے. ان کی بات ہے نا ہم لوگ کر کے نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اے اسماعیل یہ کیسی بات کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ عبد حبشی کے نہ ہو. حبشی غلامی کیوں نہ ہو. سید ہونا ضروری نہیں ہے اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو. اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا ہے اور دوزخ کو گنہگاروں کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ سید وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو. بس بتا ماہ 2 مہینے میں ضروری واقعہ سنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو. اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا گنہگاروں کے لیے اگرچہ وہ سید و قریشی ہی کیوں نہ ہو. اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جب نفخِ صور ہوگا صور پھونکا جائے گا تو اس دن باہم نسب باقی نہ رہے گا. اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. کوئی سوال نہیں ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نسب وغیرہ نہیں پوچھے گا. اعمال تولا جائے گا تو اس کا یہ ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ یعنی جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. نیکیوں کا پلہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکیوں کا کرنے کے توفیق عطا فرمائے.
یعنی برکت جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خسارہ میں ڈال رکھا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا۔ سید ہے اور رو رہے ہیں، اپنے کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گر آ رہے ہیں، تضرع کر رہے ہیں کھانے کا۔ سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھلا دیا۔ یہ نائب رسول تھے، حضور کی گریہ زاری کو اور قلب کے درد کو دکھلا دیا اپنے حال سے بعد والوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھلا دی، اور جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متصف و متاثر کر دیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا اور چل ہی رہا ہے، اگرچہ قلیل ہو۔ لوگ گریہداری کرنے لگتے تھے اس پر، اب بھی چل رہا ہے۔ سنا دیتا، تھوڑا دیر ہو جائے گی۔ سعادت، یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ سعادت حقیقیہ کا حاصل ہونا اتباع سنت پر منحصر ہے، اور کامل اتباع سنت اسی وقت ہوگا جب ہر ایسے ساتھی سے دوری اختیار کرے، ایسے ساتھی سے دوری آتی جو وقت کو برباد کر دے، اور ہر ایسے سبب سے دوری اختیار کرنی ہوگی جو فتنوں میں ڈال دے۔ تم خود جب فتنوں میں پڑو گے تو فتنے میں پڑ ہی جاؤ گے۔ تم کو لحاظ کرنا ہے بری مجلسوں، بری جگہوں سے، اور ہر اس سبب سے دوری اختیار کرنا ہوگا جو دل کو فتنوں میں ڈال دے۔ مشاہدہ اخلاص کے ساتھ عوامر کو بجا لائے، اور مشاہدہ خوف کے ساتھ منہیات کو چھوڑ دے، تب پہنچو گے۔ اپنی ساری نشست و برخاست قیام و سفر، آخرت و سکنات، بیداری اور نیند، ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرو، یہاں تک کہ اپنے نفس کو شریعت کی لگام لگا دو، اور بلند اخلاق سے دل کو سیکل کر کے حقائق دل میں مجلہ ہو جاؤ۔ اور ذکر و معرفت و توفیق الہی کے انوار سے مزین اور منور ہو جاؤ، اور اس کی ساری کائنات اور سکنات قانون عدل کے مطابق بالکل درست اور معتدل ہو جائے۔ اور آثار فضل سے اس میں ایک حیات عادلہ مسنونہ پیدا ہو جائے، جس سے معارف و حقائق کے قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مشق کرو ایسی، اللہ نفحات تو ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں،
تمہارے رب کی طرف سے نفحات آتے رہتے ہیں. جس کا دل ٹھیک ہے اس کو قبول کرتا ہے. میں کتنے آتے ہیں جاتے ہیں، غافل کے غافل ہی آدمی رہ جاتا ہے. بہت رمضان میں سناتے تھے. اور یہ صلاحیت ہو جائے کہ اس میں راہ سلوک کو آسن طریق سے طے کرنے والوں کی مخصوص روح پھونک دی جائے. اس عبارت کی تصحیح کے تحت حضرت مسلم امت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں رحمت ہے کہ سعادت حقیقے کے تحصیل موقوف ہے اتباع سنت پر. حضرت مفتی شرح میں لکھا ہے سعادت حقیقیہ کی تحقیق موقوف ہے اتباع سنت پر. اس کو چاہے یوں کہہ لیجیے کہ عافیت دارین کی تحصیل موقوف ہے اتباع سنت پر. آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرے تبھی اس کو روحانی اعمال، روحانی اور جسمانی صحت و عافیت حیات قلب نصیب ہوگی. ماشاء اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ یہ سعادت اتباع سنت کے ذریعے اس وقت حاصل ہوگی جبکہ ایسے شخص کی مصاحبت سے اپنے کو دور رکھے جو وقت کو برباد کرنے والا ہے. دن رات اگر غافلوں میں رہو گے تو یہ دولت نہیں ملے گی. بہت سناتے تھے مجلس میں، علماء ہی رہتے تھے. آگے فرماتے کہ یہ سعادت اتباع سنت کے ذریعے اس وقت حاصل ہوگی جبکہ ایسے شخص کی مصاحبت سے اپنے کو دور رکھے جو وقت کو برباد کرنے والا ہو. گھنٹوں بیٹھے ہیں فضول باتوں میں، لا یعنی باتوں میں. وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی قدر کرو. ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ سعادت اتباع سنت کے ذریعے اس وقت حاصل ہوگی جبکہ ایسے شخص کی مصاحبت سے اپنے کو دور رکھے جو وقت کو برباد کرنے والا ہو، اور ان تمام اسباب کے اختیار کرنے سے احتراز کرے، بچاؤ کرے جس سے قلب میں تشویش و انتشار پیدا ہو. جہاں تک ہو سکے برے ساتھی سے دور رہو، کیونکہ برا ساتھی بدترین سانپ سے بھی بڑھ کر مضر اور مہلک ہے. تعریفات مسلم میں. بہت دیر ہو جائے گی. بہت اچھا کہیے سنائی دو. بہت ایک توازو کی بات ہے عورتوں کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے ان لوگوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ مت دفن کرنا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ حضرت کے ساتھ نیکوں کے ساتھ دفن کرنا، لیکن وہ کیا نصیحت کری داماد پتی باتیں کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے ان لوگوں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ مت دفن کرنا، بلکہ بقی میں میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. بہت کتنے تواضع عقید میں. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ بلکہ بقی میں میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے. جب یہ ہوگا وہ بھی تھی انہیں تعریف سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بھی تعریف میں نہیں چاہتی. ابھی کتنی تواضع کی بات ہے. میرے فوراً لوگ کہیں گے کہ یہ حضور کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ تعریف ہی. اس تعریف سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دفن نہ کرنا. حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے ان لوگوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ دفن نہ کرنا. عورت کا رہے کتنی زبردست.
مٹائے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے اپنے کو مٹا چکی تھی، نانمود سے بچنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے ان لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ بقی عام قبرستان میں دفن کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے، حالانکہ کون بری بات تھی، لیکن اپنے کو بچانے کے لیے کہ حضور کا ذکر کیا جاؤں، اس میں بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑے طمع ہے، اپنی تعریف کی لالچ ہے۔ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ اتنی بڑی دولت کو انہوں نے دولت سے منع کیا تاکہ میں عجوب میں اور اپنی تعریف کی چاہنے میں نہ شریک ہوں۔ تو سلوک ہوا کہ نہیں؟ بزرگان دین اسی چیز کو بناتے ہیں کہ جس نے مٹایا اپنے نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، صحابہ کو حاصل تھا۔ بہت مجاہدہ کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے صحابہ کو حضور کی صحبت سے حاصل۔ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہ ان کا سلوک تھا۔ انہوں نے میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے، میں تو نام و نشان بیٹھا۔ عائشہ بچے رہے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا۔ آج شہرہ ہی کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، اور یہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کسی نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے اور ان کے سامنے اپنے مٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مالک کے سامنے نوکر جو اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تعریف الحمدللہ، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، وہی لکھتے ہیں ہمارے اللہ اکبر من کل شیء۔ ہم تو صرف اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں مفعول کا علم صیغہ میں ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے، غریب کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن آگے محذوف ہو اللہ اکبر من کل شیء، یوں کیا اللہ اکبر میں سامنے سے بڑا اللہ ہے، اس میں اللہ کو بڑا سمجھ کر کے اللہ اکبر کہو۔ اللہ اکبر من کل شیء، ہر شے سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی یہ معرفت اپنی معرفت میں دے اور اپنے رب کی بھی معرفت دے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، عرف ربہ، اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں سے بھی فائدہ ہونا چاہیے، وہی دے سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تو اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی کیفیات پیدا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی جو بہترین چیز ہے وہ اللہ کے لئے، ان کے یہاں تحفہ کیا نیستی ہے، اللہ کے یہاں سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، نیستی بغضی گر ابلہ نیستی، آئینہ ہستی سے باشد نیستی، آئینہ سے باشد نیستی بغضی گر ابلہ نیستی اختیار کرو گا تم نے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ محمد مدھر شعر بہت عمدہ ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کچھ ہونا میرا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، حضرت عائشہ کا یہ ہے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کسی نے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر رہنے اور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حشر اپنے بزرگوں کے ساتھ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں بنے ہیں لیکن ان کی معیت میں رہیں، ان کے ساتھ صحبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے ہم کو ان بزرگوں کی معیت اور صحبت نصیب فرما، اور جیسے ان پر آپ نے رحم فرمایا ہم سب پر رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت
سید نبی کریم صلی اللہ